असल में तो जो लोग इस ख्वाब को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हम देशभक्त कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी देश हित में बनाई गई है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे भी पढ़ते हैं और यहाँ के स्टाफ में भी सभी धर्मों के लोग हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़म खां के घर पे, मोहम्मद आज़म खां के घर पे, और उनकी अहलिया साबिक मेंबर पार्लियामेंट और मौजूदा रुकन असम्बली तज़ीन फ़ातिमा साहिबा के साथ हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि क्या मुल्क में सियासत चल रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत क्या है और किस किस्म के हालात पैदा किए गए, एक पूरी तस्वीर आपके सामने है। तो हम बात करेंगे कि आज़म साहब का जो एक मुहिम थी, एक मिशन था तालीम को लेकर, एजुकेशन को लेकर के, और मिशन को लेकर के आगे बढ़े। और ख़ास तौर से कि जिस तरीके से सर सैयद ने एक इदारा क़ायम किया और उससे आज तक कौम जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो रही है, वही ख्वाब शर्मिंदा ताबीर रामपुर में किया। लेकिन उस ख्वाब को जिस तरीके से चकनाचूर करने की कोशिश की गई, जो हम सब देख रहे हैं, क्या कहेंगी आप कि क्या इसके पीछे? असल में तो जो लोग इस ख्वाब को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हम देशभक्त कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी देश हित में बनाई गई है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे भी पढ़ते हैं और यहाँ के स्टाफ में भी सभी धर्मों के लोग हैं। तो ये यूनिवर्सिटी आज़म साहब ने देश के लिए बनाई थी। रामपुर चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में बेहद पिछड़ा हुआ था, इसलिए ये आज़म साहब का ये ख्वाब था कि यहाँ जो इलिटरेसी है उसे दूर किया जाए, और इसीलिए उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की एक तरह से बुनियाद डाली। और जौहर यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ यहाँ 4 या 5 RPS स्कूल्स भी हैं, रामपुर पब्लिक स्कूल। उनमें से कुछ स्कूलों में ऐसे बच्चे, ये सब CBSE से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो कि यतीम हैं या जो कि इकोनॉमिक उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पिछड़े हुए हैं। उन्हें 20 रुपये फीस पर भी शिक्षा दी जाती है, इतनी कम फीस यहाँ है। और जौहर विश्वविद्यालय में भी और मतलब विश्वविद्यालयों की और यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम फीस है। तो क्या मतलब ऐसा हुकूमत को क्यों ऐसा लगा कि ये मतलब गलत है, या क्यों ये बिल्कुल से पीछे पड़ गई? क्या इसके पीछे? देखिए, ये तो हुकूमत ही जाने कि क्यों इतने पीछे पड़ गई। मैं तो इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती, अलावा इसी के कि आज़म साहब को, मुझे मैं भी 10 महीने जेल में रह कर आई हूँ, मुझे या मेरे बेटे को क्यों फंसाया गया? मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, इन मामूली से मुकदमों में हमें फंसाया गया है। और अब्दुल्ला जो बेटा है मेरा, उसे इसमें फंसाया गया कि 2-2 पैन कार्ड, 2-2, ये सब भी मीडिया का ही बनाया हुआ है कि 2-2 डेट ऑफ बर्थ, 2-2 पैन कार्ड, 2-2 पासपोर्ट। जब एक डेट ऑफ बर्थ को कैंसिल करवाया गया तब दूसरा बनवाया गया था। बनवाया नहीं गया था, बल्कि जो असली था उसे इशू करवाया गया था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। क्योंकि जब अब्दुल्ला पैदा हुआ है उस वक्त मुझे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मैं 3-4 महीने वहीं किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, और इसीलिए जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो डिस्चार्ज स्लिप लेकर मैं आ गई थी लखनऊ में। नगर निगम से मैंने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट उस वक्त नहीं निकलवाया था। फिर मुझे ये नहीं पता था कि वहीं से लेना है। उस वक्त जब ज़रूरत पड़ी तो यहाँ रामपुर नगर पालिका से ले लिया था। लेकिन फिर उसे जब ये मालूम हुआ कि यहाँ से बन ही नहीं सकता है, बच्चा जहाँ पैदा होता है वहीं से बनता है, तो यहाँ इसे कैंसिल कराया नगर पालिका से। उसके बाद रामपुर, वहाँ लखनऊ नगर निगम से जो ओरिजिनल था उसे ले लिया था, इशू करवा लिया था। और इसी तरह से पासपोर्ट भी है। मीडिया ने ये कहा कि 2-2 पासपोर्ट हैं। 2 पासपोर्ट नहीं हैं। जो एक पासपोर्ट था उसमें डेट ऑफ बर्थ सही करवाने के लिए फिर दूसरा पासपोर्ट, जो कि मतलब प्रोसीजर है वहाँ का, पेनाल्टी जमा की जाती है 5,000 या 10,000 पेनाल्टी देने के बाद,
اور دوسرا پاسپورٹ ایشو کرایا گیا، اور اس پاسپورٹ کا پاسپورٹ کاریالے سے خود یہ رپورٹ ہے کہ انہوں نے پولیس ویریفیکیشن بھی کروایا، لکھنؤ پولیس سے بھی جہاں عبداللہ پیدا ہوئے تھے، اور یہاں رامپور پولیس سے بھی۔ اسی طرح سے پین کارڈ میں بھی ایک سرنڈر کر دیا تھا، تب دوسرا ایشو کروایا تھا۔ تو دو کہیں نہیں ہے، یہ سارے الزام بے بنیاد ہیں اور گھما پھرا کر الزامات میں پھنسایا گیا ہم لوگوں کو۔ تو عدالت میں چونکہ مقدمہ چل رہا ہے تو کیا وہاں کیا پوزیشن ہے، کیسے آپ فائٹ کر رہے ہیں؟ کیا دیکھیے ہم فائٹ تو کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اعظم صاحب، عبداللہ اور یہ لوگ سب جیل میں ہیں۔ میرے پاس بھی مطلب جتنا میں کر سکتی ہوں کوشش کر رہی ہوں، اور مجھے امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا۔ نہیں تو آپ کوشش کر رہی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اتنی بڑی پارٹی ہے، اعظم صاحب نے سماجوادی کے لیے پوری زندگی ایک طریقے سے لگا دی۔ ہم نے دیکھا، ہم نے وہ تب بھی دیکھا کہ جب پارٹی سے وہ الگ بھی ہوئے کسی بات پہ، لیکن بڑے بڑے آفر آئی، وہ کسی پارٹی میں نہیں گئے، اپنی پارٹی کا انتظار کرتے رہے کہ کب پارٹی صحیح ہو، صحیح لائن پہ آؤ اور ہم پھر جوائن کریں، اور وہی ہوا۔ لیکن ابھی جو ایک باہر جو خبریں ہیں کہ پارٹی کو جس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے تھا پارٹی نہیں کھڑی ہوئی، کیا ایسا کچھ ہے؟ آپ کیا مانتی ہیں؟ کیا یہ ایک مطلب عام لوگوں کا پرسیپشن ہے؟ چونکہ میں خود زمین پر جاتا ہوں، لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، چاہے وہ الہ آباد کی طرف کا علاقہ ہو، چاہے وہ مغربی اتر پردیش کا، تو کیا آپ کیا سوچتی ہیں؟ دیکھیے میں اس بارے میں زیادہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ان حالات میں جو تھوڑا بہت بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے، میں سوچتی ہوں سپورٹ کر رہا ہے۔ نہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جو سپورٹ، یعنی بات لوگوں کی صحیح ہے پھر، کہ جو سپورٹ، کیونکہ اگر آپ خود لڑ رہی ہیں جبکہ اس وقت تو آپ کو سپورٹ کی ضرورت تھی۔ کیونکہ سپورٹ تو کر رہی ہے پارٹی، سپورٹ تو کر رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ جو رسپانس ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعظم خان مطلب ان کو ابھی بھی کئی اور پارٹیاں آفر دے رہی ہیں کہ آپ ہماری طرف آئیے، کیونکہ یہ نہیں تو کیا کچھ ایسا مستقبل میں ہو سکتا ہے یا کچھ؟ دیکھیے آفر تو دے رہی ہیں پارٹیوں نے پہلے بھی آفر دیا تھا، لیکن ایک شخص جو کہ فاؤنڈر ہے، ایک اعظم صاحب سماجوادی پارٹی کے فاؤنڈر ہیں، میں نہیں کہہ سکتی کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن فی الحال تو نئی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے دیکھا کہ جیسے حالانکہ ان سے ملانا بالکل قطعی مناسب نہیں ہے جن کا نام لینے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی ایک پولیٹیکل اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ عتیق الہ آبادی جو ہیں وہ چلے گئے، عتیق چکیا۔ اس کے بعد جو ہے انصاری صاحب، مختار انصاری کے بارے میں بھی یہی ہے۔ تو کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ اگر جب اویسی، اسد الدین اویسی جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پارٹی میں لاؤں گا اور میں ان کو انصاف دلاؤں گا، میں ان کے لیے لڑوں گا، تو یہ بیان کی حد تک ہے کہ کچھ کیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے اگر بیان آپ نے سنا ہو ان کا؟ دیکھیے میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ صرف بیان کی ہی حد تک ہے، اور اگر کرنا تھا اویسی صاحب کو تو اب تو 2 سال گزر چکے ہیں، پہلے کچھ کیا ہوتا۔ تو کیا تیاری، چونکہ اب چناؤ آ رہا ہے، الیکشن آ رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی اعظم صاحب کے مداح بہت ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں رامپور میں تو سماجوادی پارٹی کو لوگ روز ہی جوائن کر رہے ہیں تقریباً، شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہوگا جس دن یہاں جوائننگ نہ ہوتی ہو لوگوں کی۔ تو کیسے کیا تیاری ہے اعظم جی؟ دیکھیے تیاری کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اعظم صاحب کوئی ایسے آج نہیں ہیں جنہیں کوئی جانتا نہ ہو، ہر شخص جانتا ہے، اور باوجود اپنی تمام کوششوں کے سرکار جو ہے وہ اعظم صاحب کو، مجھے یا میرے بیٹے کو ہرانے میں ناکام رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ایسے تو نہیں لڑ سکتے ہیں پولیٹیکلی، تو انہیں جیل میں قید کر دو۔ مطلب ان کی آواز جو بے باکی سے بولتے تھے اس کو دبانے کے لیے یہ کیا گیا کہ ان کی آواز کیسے دبائی جائے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آواز دبی؟ نہیں، آواز، سچائی کبھی دبتی نہیں، جی سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تو اعظم بھائی سے بات ہوتی ہے کیا؟ وہ کیا ابھی کب تک جو ہے آ رہے ہیں، اور کیا ان کے منصوبے، کیا وہ
کچھ بات ہوئی کہ دیکھیے ابھی تو وہ 2 سال سے جیل میں ہے، تو ہم لوگ جاتے ہیں ملنے، تو سیاسی کوئی خاص بات تو ہوتی نہیں ہے. جی سیاسی بات نہیں ہے. نہیں. اب کیسے ہیں، کیسے صحت وغیرہ کیسی ہے؟ کیونکہ ٹھیک لوگ ہے. جاننا چاہتے ہیں کہ کیسی صحت ہے، جی. کیا ہے. کورونا جب انہیں ہوا تھا میدانتا میں ایڈمٹ تھے، اس وقت تو صحت بے حد ہی خراب ہو گئی تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب کہ ڈاکٹرز بھی کچھ مایوس ہو گئے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ بہتر ہے صحت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر لوگوں سے کچھ ان کا پیغام ہو، کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں اعظم بھائی کے تعلق سے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے، تو میں ضرور پہنچانے کی کوشش. فی الحال تو میرا یہی پیغام ہے کہ لوگ سیکولر فورسز کو مضبوط کریں. سیکولر فورسز کی بات آپ کر رہی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جب سیکولر فورسز بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب تو اتحاد کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ سیکولر فورسز تو اس وقت بٹی ہوئی ہیں، الگ الگ ہیں، کیسے پھر مضبوط ہوگی؟ دیکھیے سامپردائک دلوں کو سत्ता سے دور رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. الگ الگ رہ کر کے کیا واقعی سامپردائک طاقتوں کو ڈیفیٹ دیا جا سکتا ہے، ان کو شکست دی جا سکتی؟ دیکھیے الگ الگ رہ کر بھی سامپردائک طاقتوں کو شکست دی جا سکتی ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سماج وادی پارٹی سے جڑیں، ان کو ووٹ کریں ان کو. شکریہ. تو یہ تھی تزئین فاطمہ کہ جن سے ہم بات کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ بڑی شائستگی سے اور بہت ایک مستحکم جو جواب ہو سکتا ہے وہ انہوں نے دیا، جس میں کہیں کوئی سیاسی بات نہیں ہے بلکہ ایک عام بات ہے، اور ہم عام بات ہی کر رہے تھے. کیمرہ مین رامش کے ساتھ میں ممتاز عالم رضوی، سیاسی تقدیر.